دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے، میرا نام ماہی بھی ہے، میرا نام حاشر بھی ہے، میرا نام عاقب بھی ہے۔ میرے دوستوں، ان ناموں پر غور کرو کہ ان ناموں میں کیا ہے۔ یہ کوئی رسمی نام نہیں ہے، خاندان نے نام نہیں رکھے، بلکہ یہ زبان اثر سے اسماء جو نکالے جا رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے جتنے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہیں، یہ رسمی نہیں، بلکہ مولا کریم رب ذوالجلال نے شرف کے ساتھ ان ناموں کو وہ مقام بخشا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تیرے ناموں کو اور تیری ذات کو وہ شرف بخش رہے ہیں۔ جہاں میرا نام ہوگا وہاں مصطفیٰ تیرا نام ہوگا۔ عرش پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عبد المطلب نے نام ضرور رکھا محمد۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تو نے یہ نام کیسے رکھا؟ اس نے کہا ایک وجدانی کیفیت سے رکھا ہے۔ کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے بڑی شان والا ہے، محمد بڑی شان والا ہے، یہ بچہ بڑی شان والا ہے، جس کی تعریف خدا کی خدائی کرے گی۔ اور خود محمد کا کیا معنی ہے؟ آؤ لغت کی کتاب اٹھاؤ، لغت عرب میں محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معنی ہے؟ فرمایا جس کی تعریف عرش پہ رب کرے اس کا نام محمد ہے۔ کائنات میں پہاڑ جس کی تعریف کریں۔ آمنہ کو سلام کیا جا رہا ہے، کس لیے؟ یہ سلام رسول اللہ کو کیا جا رہا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہ بنی ہاشم کو بھی اللہ نے قبیلوں میں سب سے افضل قبیلہ قرار دیا، مگر یاد رکھو بنی ہاشم میں سے ہاشم کے پوتے عبد المطلب کے بیٹے اگر اپنے پیارے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ سن لو اس بات کو کھلے لفظوں میں، حضور کے 10 چچا تھے، 11واں آپ کی والد محترم عبداللہ تھے، عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے، اور ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں کی تعداد کتنی ہوئی بتاؤ؟ 10 ہوئی۔ 10 میں سے 2 ایمان لائے، جن میں سے ایک کی سیرت کو میں نے گزشتہ جمعے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، جن کا نام سید الشہداء امیر حمزہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف آپ کے 10 چچاؤں میں سے 2 چچے ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اللہ نے انہیں جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ اور جو ابو لہب بھی تھا، چاہے شکل میں اس کی شباہت سورج کی طرح سے چمک رہی تھی، لیکن میرے دوستو، قوم کی سرداری ہو، خوبصورتی ہو، ہاشمی ہونا ہو، عبد المطلب کا بیٹا بھی ہونا ہو، رسول اللہ کا سکا چچا بھی ہونا ہو، اور اس کے مقابلے میں ابو طالب جنہوں نے آپ کی پرورش بھی کی ہو، جانا بھی ہو مگر مانا نہ ہو، تو پھر بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ سن لو اس بات کو کان کھول کر کہ میرا رب کیا ہے؟ اس کا نام سمد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ سمد ہے۔ سمد کا معنی بے نیاز ہے۔ جب ایمان کی نعمت دینے پہ آتا ہے تو بلال کو نواز دیتا ہے، ایمان کی نعمت دینے پہ آتا ہے صہیب کو نواز دیتا ہے، ایمان کی نعمت دینے پہ آتا ہے تو سلمان کو فارس سے بھیج کر نواز دیتا ہے۔ میرے دوستو، کوئی ابو ہریرہ ہے تو یمن کے ہیں، کوئی کہاں کا ہے، کوئی کس علاقے کا ہے، جب ایمان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو میرے دوستو انہیں دنیا میں رضا کا سرٹیفکیٹ اور جنت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور اگر خونی رشتے میں سکا چچا بھی ہو اور ایمان سے خارج ہے تو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس ایمان کی نعمت کو معمولی مت سمجھو، محبت کا زاویہ اپنی انداز سے مت رکھو۔ جو ہمارے رب نے جو جس طرح سے اس میں فاصلے رکھے ہیں اس کے مطابق اس کو ہم نے جوڑنا ہوگا۔ محبت اس کا نام نہیں کہ سیرت منائی جائے، محبت اس کا نام ہے کہ سیرت اپنائی جائے۔ محبت اس کا نام نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صرف ہمیں آگاہی حاصل ہو جائے۔ جانتے تھے تو ابو جہل بھی جانتا تھا، جاننا نہیں ماننے کا نام سیرت ہے۔ آؤ میں یہ آپ سے عہد لیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے کہو
کہ ہم جس اعلیٰ و افضل نبی کے امتی ہیں اس نبی کو نہ صرف نبی اور آخری رسول مانتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، بات کرتے ہیں جناب محبت کرتے ہیں محبت کی، پھر نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، احکامات پر عمل نہیں، گھروں میں اوریانی ہے، بازاروں میں فحاشی ہے، وہاں زبان حق نہیں بولتی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا؟ سنو، کان کھول کر سنو کہ اللہ نے فرمایا ہے نبی کھڑے ہو جاؤ، مقابلہ کرو، اگر تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو پھر بھی تم مکلف ہو کہ اکیلے ہو کر بھی اللہ کے دین کے لیے لڑ جاؤ۔ تو اللہ اکبر۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، رسول اٹھو اور کفر سے ٹکرا جاؤ، تمہارے ساتھ اگر کوئی بھی نہ ہو پھر بھی تم پر اس بات کے لیے مکلف کر دیا گیا ہے کہ دین حق کی سربلندی کے لیے اپنے پیغام کو پہنچا دو۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں کیسے سیرت کی جھلکیاں پیش کروں؟ ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی تعریف میں، یعنی اتنا موضوع ہے لمبا کہ انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا، لیکن تعریف سننے کے بعد ہم نے بار بار یہ دل میں عہد کرنا ہے کہ جس نبی کو ایمان کی نگاہ سے صحابہ نے دیکھا تھا، پھر گھر چھوڑ دیا تھا، اولاد چھوڑ دی تھی، ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا تھا، اگر وہ مکہ سے ہجرت کر کے اس نبی کے نورانی چہرے کو دیکھ کر ایمان لا کر اپنی وفات یہ دکھا رہے ہیں، تو میرے دوستو وہ نبی بڑا وفادار ہے جس نے کہا، فرمایا کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا مگر میرے اوپر ایمان لائے اور میرے دین کے لیے کٹ مریں گے، قیامت کے دن میں اپنے ہاتھ سے انہیں حوض کوثر عطا فرماؤں گا۔ پھر ہم نے یاد کرنا ہوگا کہ صحابہ کی ان اوصاف کو اپنی زندگیوں میں پیدا کر۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضور کے ناموں کی بات کروں، حضور نے فرمایا میرا نام محمد بھی ہے، کائنات ارض پر آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ہے، کہو محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے 4 مرتبہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ 4 بار فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، پھر دوسری جگہ فرمایا کہو محمد الرسول اللہ۔ اس طرح سے فرمایا سورۃ محمد اٹھاؤ جس میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا اور آپ حق اور سچ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ میرے دوستو، کائنات ارض میں آپ کا نام محمد ہے، اور محمد کے معنی یہ ہیں کہ رب عرش پہ جن کی تعریف کرے، کائنات میں سب مخلوق جس کی تعریف کرے اس کا نام محمد ہے۔ اور احمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ کتابوں میں، تورات کے اندر، انجیل کے اندر اللہ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لیا ہے۔ یہاں ایک خوبصورت بات کرتا ہوں، آؤ لغت عربی کو اٹھاؤ۔ احمد کا معنی ہے جو رب کی تعریف کرے، احمد کا معنی ہے جو رب کی تعریف کرے، محمد کا معنی ہے رب جس کی تعریف کرے۔ کیا مقابلہ ہے؟ میں مقابلہ نہیں کرتا، خوبصورتی دیتا ہوں۔ جب روح اقدس کو پیدا فرمایا اس وقت سے آسمانوں پر اللہ کی تعریف کی، اس لیے جب تک بعثت نہیں ہوئی احمد کے نام سے پکارے گئے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو یہ رسول آنے والے ہیں ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ یہی وجہ ہے جب ولادت بھی فرمائی، میں کیسے سیرت کی جھلکیاں پیش کروں؟ آمنہ سے پوچھو، حلیمہ سے پوچھو کہ بچہ پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا؟ صرف نور دیکھا ضرور نور دیکھا، اور کیا دیکھا؟ لب ہل رہے ہیں، کان لگائے تو زبان کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ کہو لا الہ، الحمدللہ کثیرا، کہو الحمدللہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، لا الہ الا اللہ قدوس قدوسا۔ حضرت حلیمہ کی یہ روایت ہے، جب لب ہلتے تھے، کان لگاتی تھی تو کبھی کہہ رہے ہوتے تھے اللہ اکبر کبیرا، کہو اللہ اکبر کبیرا، تو پھر لگاتی تھی تو زبان ہلتی ہوئی یہ کہہ رہی ہوتی تھی سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر جب لب ہلتے تھے، کان لگاتی تھی، فرما رہے ہوتے تھے الحمدللہ کثیرا۔ پھر جب کان لگاتی تھی تو وہ پیغام ہوتا تھا جو صفا کی چوٹی پہ ہمارے رسول نے دیا تھا، جب یہ
अपेक्षित हो गई, फिर उस वक्त आपने कौम को किस नारे से बुलाया? कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान की ताजगी इसी में आती है। रसूलुल्लाह अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। इसलिए बेशत तक आपका नाम क्या था? अहमद के साथ पुकारा गया। जब बेशत से नमाज दिया गया, 40 साल की उम्र में गारे हिरा में जब नबूवत का ताज पहना दिया गया, तो कुरान में आयत नाज़िल हुई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, अब अहमद और मोहम्मद में क्या खूबसूरती है। क़यामत के दिन भी यही मंजर होगा। जैसे इस दुनिया में आते वक्त ये मंजर है कि आलम अरवाह से लेकर अपनी पैदाइश और विलादत के बाद तक किसकी तारीफ कर रहे थे? रूह किसकी तारीफ कर रही थी? विलादत हुई तो उस वक्त ये जुबान अब्बा नहीं कह रही थी, अम्मा नहीं कह रही थी, बल्कि फरमाया आलम यजिद का यतीमन फावा, हमने यतीम पाया, हमने ही परवरिश फरमाई। मुगालते में मत आओ, धोखे में मत आओ कि किसी ने परवरिश की है। जरूर जो है विलायत अबू तालिब को हासिल है कि उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई थी, मगर रब फरमाते हैं कि हमने यतीम पैदा किया और हम ही ने आपकी परवरिश की है। किसने परवरिश की है? मेरे दोस्तों, बात खोलूं तो आगे चली जाएगी। आओ मैं कैसे बताऊं, क्या प्यारा मंजर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जब खड़े होंगे, आपने फरमाया ना हाशिर, मैं सबसे पहले उठाया जाऊंगा, सबसे पहले उठाया जाऊंगा। अब नाम आपका क्या है? बोलो हाशिर। आपका नाम मुबारक क्या है? हाशिर। सबसे पहले उठाया जाऊंगा, सबसे पहले मुझे और हजरत इब्राहीम को जन्नत का बहिश्ती हुल्ला पहनाया जाएगा, जुब्बा पहनाया जाएगा मेरे दोस्तों, और सबसे पहले मैं अल्लाह के सामने झुक जाऊंगा और वो हमदो सना करूंगा कि अपने आप को अहमद शुमार करा दूंगा। अहमद का माना क्या है? बोलो। फिर पूछता हूँ, जो रब की फरमाया ऐसी तारीफ करूंगा कि कायनात अर्ज़ में किसी नबी ने भी ऐसी तारीफ नहीं की होगी, किसी जुबान से ऐसी तारीफ नहीं होगी। और जब सजदा करेंगे तो 1 हफ्ते का सजदा होगा। कितना सजदा होगा? 1 हफ्ते का सजदा होगा, और उसमें रब की तारीफ होगी और अहमद बनकर सजदा कर रहे होंगे। तो रब जब तारीफ अपनी सुनेंगे अपने प्यारे रसूल और बंदे की जुबान से, तो फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद, अब तक तू अहमद था, अब तेरी तारीफ रब करता है, सर उठा जो मांग अता कर दिया जाएगा। क्या बताऊं आपको, अहमद बनकर सजदा किया, और जब पुकारा जाएगा कि सर उठा, हदीस उठाओ, बुखारी उठाओ, मुस्लिम उठाओ, तिरमिज़ी उठाओ, इरफा रासक या मोहम्मद, है मोहम्मद सर उठाओ, सल तोती, जो सवाल करोगे दे दिया जाएगा। इश्फा, शफात करो, कबूल है। मेरे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे आधी उम्मत की शफात का हक दिया गया कि चाहें तो आपकी क़यामत तक की आधी उम्मत को आपके कहने पर जन्नत भेज दूं, लेकिन मैंने उस मग़फ़िरत को कबूल नहीं किया, हक के शफात को कबूल किया। और मेरे सजदे में जब रब मुझसे कहेगा सर उठा है मोहम्मद, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जो मांग दिया जाएगा, तो मैं उस वक़्त उम्मत के गुनाहगारों के लिए जन्नत मांगूंगा। फरमाया मेरी शफात उम्मत के गुनाहगारों के लिए होगी। उम्मत के गुनाहगार हम ये बात सुन लें, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी वफा फरमा रहे हैं, कितनी वफा फरमा रहे हैं कि सर उठाएंगे तो दरोगा जहन्नम जिसका नाम मालिक है उससे कहेंगे कि गुनाहों की पैदाश में मेरे उम्मती कितने उसमें दाखिल हो चुके हैं, जिन्होंने शिर्क नहीं किया, चाहे ज़िना किया है, शराब पी है और गुनाह किए हैं, मुझे मेरे रब की तरफ से परवाना मिला है कि उम्मत के गुनाहगारों को जन्नत में पहुँचा दूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब बात यहाँ तकाबुल की लानी होगी कि जो रसूल और नबी इस कदर वफा रखता हो अपने सीने में, अपने दिल में, अपनी उम्मत का ये गम हो कि गम से हर वक्त इस कदर गमगीन रहते थे कि अल्लाह को ये कहना पड़ा कि ऐ मेरे प्यारे रसूल और हबीब, इतना गम मत खाओ कि अपने आप को हलाकत में न डाल लो। क्यों? कितना गम होता था। क़याम में खड़े हैं तो पाँव मुबारक पे बर्म आ जाता है, टांगें खड़ी हालत में कुरान पढ़ रही हैं, जुबान से तिलावत हो रही है, सूरत बकरा पढ़ी, सूरत आल इमरान पढ़ी, सूरत निसा पढ़ी। बताओ कितने सिपारों की एक रकात में ये एक क़याम है। इसमें आंखों से आंसू बह रहे हैं,
اور صرف ایک تمنا ہے کہ میرا رب میری امت کی مغفرت فرما دے۔ آج ہم نے اس نبی کو بھلا دیا۔ میرے دوستو، رسول اللہ کی سیرت کو کیا سنتے ہو؟ اگر تمہیں سیرت نبوی سے محبت ہے تو پھر چہروں پر سنت نبوی کا نور لاؤ۔ اگر تم سیرت سے محبت کرتے ہو تو پھر جو پیغام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ توحید کا پیغام تھا، وہ شرک کے بتوں کو توڑنا تھا۔ اس میں یہ فرما دیا گیا تھا کہ تم لات سے مدد مانگتے ہو، منات سے مدد مانگتے ہو، عزا سے مدد مانگتے ہو، بتاؤ مدد کون کرنے والا ہے؟ تلوار کے سائے میں رسول اللہ نے فیصلہ دیا تھا، تلوار کے سائے میں رسول اللہ نے فیصلہ دیا تھا۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک کافر تلوار لے کر آیا، حضور سوئے ہوئے تھے، جوں ہی آنکھ کھلی کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ وہ کہتا ہے اب آپ اکیلے ہیں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں آپ کے سر کو قلم کر دوں گا، کون مجھ سے تجھے بچائے گا؟ میرے دوستو، رسول اللہ نے اس وقت اپنی زبان سے وہ نعرہ لگایا جو یہ بتا دیا کہ بچانے والا کون ہے۔ کہو اللہ، زور سے کہو اللہ۔ بس اللہ کہنا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر حضور نے اپنے ہاتھ میں لی، فرمایا اب بتا تجھے کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ لات بچائے گا، منات بچائے گا؟ نہیں، اس رب کے نام سے تجھے چھوڑتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اس ایک کو مان جا، مجھے رسول مان جا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں؟ حضور نے تلوار کے سائے میں یہ فرما دیا تھا کہ مدد کس سے مانگی جائے؟ اللہ سے مانگی جائے۔ آج ذرا تکلیف ہوتی ہے، علی کی مدد مانگی جاتی ہے، رسول کی مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی طرف سے محبت میں اضافہ اتنا نہ کریں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں تضاد آ جائے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ یہ حکم کیا یا اپنے بارے میں بتایا؟ بتاؤ، حکم کر دیا اے امت رسول، جب تم پر کوئی وقت آئے، بیماری میں، افلاس میں، جنگ میں، جہاد میں، خوف میں، اس وقت اس تکلیف میں کس کو پکارو؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اس مصیبت میں جب تم اسے پکارتے ہو تو وہی مدد کرتا ہے۔ کون مدد کرتا ہے؟ سیرت سنو، سیرت اپناؤ، توبہ کرو شرک سے، وگرنہ میرے دوستو محبت میں ابو طالب نے آپ سے زیادہ بلکہ کون کتنی محبت رکھتا ہوگا جس نے 3 سال جیل کاٹی، جس نے ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا، مگر ایمان ایک ایسی حد ہے، فرمایا جس کا عقیدہ صحیح توحید پر نہیں ہوگا اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور یہ سن لو کہ اگر مومن بننا ہے تو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ سجدہ کس کے لیے ہے، رکوع کس کے لیے ہے، مدد کس سے مانگیں گے، اس طرح استعانت کس سے مانگیں گے، قربانی کس کے نام سے کریں گے؟ اللہ کے نام کی قربانی ہوگی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اگر اس رب کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر تم قربانی کرو گے تو وہ قربانی بھی خنزیر کی طرح سے حرام کر دی گئی۔ کیوں؟ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرَ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، آیت کو دیکھو جہاں فرمائے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردے کو، خون کو، اس کے علاوہ لحم خنزیر کو، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ تم ذبیحہ کرو گے اس کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ جنات کے نام پر، بھوت کے نام پر، یہ جادوگر لوگ جو تم سے بکرے ذبح کرواتے ہیں یا مرغے ذبح کرواتے ہیں، میرے دوستو ایک تو پہلے مصیبت میں ایک آدمی پھنسا ہوا بیماری میں ہے یا کسی نے اس پر جادو کیا ہے تو جسمانی طور پر تو ویسے بھی وہ ختم ہو گیا، اب اس طرح سے اپنا علاج اگر وہ شرک کی بنیاد پر کرائے گا، پہلے جسم گیا پھر ایمان ٹوٹا، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی جہنم۔ اس لیے ایسے علاج سے بچو کہ جس میں شرک آئے، توحید پر کار بند ہو جاؤ تو اللہ اکبر۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ حضور نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں اس بات کی تم بیعت کر لو کہ اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرا رب کا وعدہ ہے کہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا اے معاذ اگر تجھے جلا بھی دیا جائے، اے معاذ
اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے، اے معاذ تجھے اگر سولی پر لٹکا دیا جائے، اے معاذ تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی توحید میں شرک کا مت لانا، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایمان کو اس چند باتوں میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال جتنے ہیں، اگر شرک کرو گے میرے دوستو، شرک کرنے سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور رب نے یہ فیصلہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ گناہوں کے انبار لے کر آؤ، میں بڑا رحیم ہوں، رؤوف ہوں، معاف کرنے والا ہوں، نبی کی شفاعت کے ساتھ معاف کروں گا، شہداء کی شفاعت کے ساتھ معاف کروں گا، حافظ کی شفاعت کے ساتھ معاف کروں گا، عالم کی شفاعت کے ساتھ معاف کروں گا، حتیٰ کہ آخری فیصلہ یہ دے دیا جائے گا اگر کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، اسے کہا جائے گا اس روز محشر میں ڈھونڈ اس شخص کو جس نے تجھے پانی پلایا تھا، جس نے تجھے کپڑا پہنایا تھا، جس نے تجھے روٹی دی تھی، آج میرے پاس لیا، میں اسے جنت میں جگہ عطا کرتا ہوں۔ لیکن شرط ایک ہے کہ لا الہ الا اللہ سینے میں